لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال آیا ہے کہ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ دوران عدت میں ہی ان کا ذاتی مکان یا تو تیار ہو گیا یا وہ خرید لی، تو کیا عورت عدت کے بقیہ دن کرائے کے مکان سے منتقل ہو کر اپنے ذاتی مکان میں گزار سکتی ہے؟ یعنی جس مکان میں عورت شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ کرائے کا مکان تھا، شوہر کا انتقال ہوا، عدت کے دن وہاں گزار رہی تھی، تو عدت کے دوران کیا کرائے کا مکان خالی کر کے دوسرے مکان میں جا سکتی ہے؟ یہ سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب میں آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی قادری برکاتی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 13 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 327 سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت نے ایک باب بنایا، باب الحداد، یہ 327 صفحہ نمبر سے ہے، سوگ کا بیان ہے اس میں، اور اس میں ہی عدت کے مسائل امام اہل سنت نے درج فرمائے ہیں۔ تفصیلی طور پر عدت کے مسائل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے اس جگہ سے مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہوگا۔ امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، تا ختم عدت عورت پر اسی مکان میں رہنا واجب ہے، اور ہاں جس کے پاس کھانے یا پہننے کو نہیں، جس مکان میں شوہر کا انتقال ہوا، جس مکان میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اسی مکان میں عدت ختم ہونے تک رہنا واجب ہے۔ ہاں جس کے پاس کھانے پہننے کو نہیں اور اسے ان چیزوں کی تحصیل میں باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اس کے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان گھر میں بیٹھے نہیں کر سکتی، تو وہ صبح و شام باہر نکلے اور رات اسی مکان میں گزارے، دوسرے مکان میں چلے جانا ہرگز جائز نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں۔ مگر یہ مکان اس کا نہ تھا۔ اگر یہ حال ہوا، مالکان مکان نے جبرن نکال دیا، دوسرے کا مکان تھا اور مکان کے مالک نے جبرن نکال دیا، الفاظ دیکھیے گا، جبرن نکال دیا، یا کرائے پر رہتی تھی، اب کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے، کرایہ پر رہتی تھی، کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یا مکان گر پڑا یا گرنے کو ہے، یا اور کسی طرح اپنی جان یا مال کا اندیشہ ہے، اگر اسی طرح کی ضرورتیں ہوں تو وہاں سے نکل کر جو مکان اس کے مکان سے قریب تر ہو اس میں چلی جائے، ورنہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو کرایہ دینے کی طاقت اگر ہے تو کرایہ ادا کرے اور اس دوران اپنے اسی مکان میں ہی گزارے جس مکان میں ان کا شوہر انتقال ہوا، شوہر کے ساتھ جہاں وہ رہتی تھی۔ اور اسی سلسلے میں امام اہل سنت تحریر فرماتے کہ در مختار میں ہے کہ موت کی عدت والی عورت ضرورت پر دن میں اور رات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور رات کا اکثر حصہ اپنے گھر میں ہی رہے، کیونکہ اس نے اپنا خرچہ خود پورا کرنا ہے، اس لیے وہ باہر نکلنے کی محتاج ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی کفایت اور ضرورت کے لیے اس کے پاس نفقہ ہو تو یہ مطلقہ عورت کی طرح ہے، اس کو باہر نکلنا حلال نہیں ہے۔ اور امام علیہ سنت فرماتے کہ میں کہتا ہوں یوں ہی اگر وہ گھر میں رہ کر کوئی محنت کر کے اپنا خرچہ بنا سکتی ہے تو بھی نکلنا حلال نہ ہوگا، کیونکہ اس کا باہر نکلنا ضرورت کی بنا پر جائز ہوا ہے، اور جب ضرورت نہیں تو جواز بھی نہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور اسی میں ہے کہ موت اور طلاق کی عدت والی عورتیں اسی گھر میں عدت گزاریں جس میں عدت واجب ہوئی، اور وہاں سے باہر نہ نکلیں الا یہ کہ ان کو جبرن نکالا جائے، یا وہ مکان گر جائے یا گرنے کا خطرہ ہو، یا وہاں مال کے نقصان کا خطرہ ہو، یا مکان کرائے پر تھا اور عورت میں کرایہ دینے کی طاقت نہ ہو، یا اور اس قسم کی ضروریات ہوں، تو قریب ترین مکان میں منتقل ہو جائے۔ اور طلاق والی کو یہ حکم ہے کہ جہاں پر خاوند اسے سکونت دے وہ وہاں رہے۔ بہرحال کرایہ دینے کی اگر طاقت ہے تو اس کرائے کے مکان میں ہی کرایہ ادا کر کے اپنے عدت کے دن پورے کریں گی۔ تو یہ عدت کے کچھ ضروری مسائل تھے جو جس عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شریعت کے مسائل ہم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔